الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اہم گفتگو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی گفتگو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پر کچھ آج گفتگو کرنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 2753۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان ہے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام، کہ سرکار نے فرمایا، یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، کہ اے میری شہزادی، میرے مال میں سے تو نے جو کچھ لینا ہے لے لو، کیونکہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے میں نہیں بچا سکتا، تو مال سے جتنا جو لینا ہے لے لو۔ تو یہ حدیث پاک پیش کرنے کے بعد نتیجہ اور کنکلوژن یہ دیا جاتا ہے، اور ان کا یہ نتیجہ سن کر مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھتی ہے کہ قیامت کے دن تو نبی پاک علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو آج میں اس حدیث پاک کو ذرا اوپن کرنا چاہتا ہوں، اور جو محدثین اور مفسرین کرام نے یہ صحابہ کرام سے دین لے کر ہمیں دیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو حدیث کی دلیل انشاءاللہ جب پیش کی جائے گی تو انشاءاللہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس حدیث پاک پر ذرا غور کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا تھا، تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیے، پہلے پوری حدیث پاک پڑھیے۔ صرف بی بی پاک کا ایک لفظ کہہ کر اور سرکار کے اختیارات کا انکار کیا جاتا ہے۔ پہلے پیچھے پڑھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صرف اپنی شہزادی کو نہیں فرمایا، پہلے سرکار نے اس حدیث پاک میں فرمایا، یا معاشر القریش، اے قریش والو۔ پہلا خطاب قریش والوں کو ہے، اور دوسرا خطاب میرے سرکار نے فرمایا، یا بنی عبد مناف، یہ دوسرا خطاب ہے۔ تیسرا خطاب، یا عباس بن عبد المطلب، یہ تیسرا خطاب، اور چوتھا خطاب سرکار نے اپنی شہزادی کو فرمایا۔ اب 4 فرامین بیان کرنے کے بعد، اور حدیث پاک کا ایک جملہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک نے تو اپنی شہزادی سے ہی لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ قیامت کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے اعمال اچھے بنا کے رکھنا۔ تو پیارے بھائیو، اس میں ایک قرآن کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو پڑھ کے کیوں نہیں سنائی جاتی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، سورہ شعراء آیت پاک نمبر 214، یہ اسی حدیث پاک میں ہے۔ کیوں یہ ایسا پردہ ڈالا جاتا ہے پوری حدیث پاک سنانے سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈرانا شروع کرو۔ تو یہ حدیث پاک اس وقت کی ہے جب سرکار نے اسلام کی نئی تبلیغ کی، اور پہلا فرمان اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا تھا کہ اے پیارے محبوب، تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرو، کیونکہ بالکل ابتدائی جب سرکار نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ پیارے بھائیوں، یہ صرف ایک حدیث پاک پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کے اختیار کو چھیننے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ جب اسلام آگے بڑھا، میرے سرکار کے مراتب اور آگے جانے لگے، اللہ تعالیٰ کی نوازشات اپنے محبوب پر ہونے لگیں، وہ چیز کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیوں اس میں ایک ایسا پہلو ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو صرف ایک مجبور انسان بنا کر قیامت کے دن پیش کیا جا رہا ہے؟ آئیے اگلی آیت پاک سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن پاک کی آیت پاک ہے۔ اے محبوب، ہم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ درجات کیوں نہیں پڑھ کے سنائے جاتے؟ صرف ابتدائی اسلام کی گفتگو کر کے میرے سرکار کے اختیارات کو کیوں کم کیا جا رہا ہے؟ اب سرکار کے جب درجات بڑھے، میرے سرکار کی شانوں میں اضافہ ہوا، میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انعامات عطا فرمانا شروع کر دیے، تو میں اب آپ کو اسی لفظ پر ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، تاکہ کھل کے سرکار کے کمالات آپ کے سامنے آ جائیں۔ جو ابھی تک میں نے گفتگو کی ہے، یہ بخاری شریف سے میں نے پڑھا۔ اب معجم الاوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور حدیث پاک نمبر ہے 5082۔ ذرا غور سے سنیے، اور
ایمان سے دل سے ذرا فیصلہ کرنا. پہلے یہ فرمان عالی شان سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے محبوب کو کتنے کتنے بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں. اچھا حدیث پاک نمبر 5082، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک خادمہ کا ذکر ہے. اس خادمہ کا نام بھی حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے. تو ہوا کچھ یوں ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو خادمہ تھی گھر والوں کی، ان کا نام ہے برہ. تو وہ برہ کیونکہ غلام تھی تو ایک دن بازار میں جا رہی تھی، تو اس کے بال کھلے ہوئے تھے تھوڑے سے. تو کیونکہ آزاد عورت کے حکام اور ہیں اور غلام عورت کے حکام اور ہیں، تو اس چیز کے پیش نظر انہوں نے بالوں کا خیال نہ کیا، باہر چلی گئیں برہ. تو یہ سرکار کے خاندان کی نوکرانی تھی، غلام تھی. تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا اپنے بالوں کو چھپا، اپنے بالوں کو چھپا. یہ بالوں کا تو اس بدبخت نے بہانہ لگایا نا، تو اٹیک میرے سرکار پہ کرنا تھا. بالکل وہی جملہ اس نے اس برہ بی بی کو بولا جو آج بی بی فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان لوگوں نے یہ بیان کر دیا کہ اے فاطمہ تجھے کملی والے مصطفیٰ نہیں بچا سکتے. اب سنیے اس بندے کا جملہ. اس نے کہا کہ اپنے بالوں کو چھپا، محمدن لن یغنیا ان کے من اللہ شیئا، کہ جو تیرا محمد ہے وہ تو تجھے نہیں بچا سکے گا اللہ کے دربار میں. تو جب اس نے یہ گستاخی والا جملہ بولا، اس عورت نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کو خبر دے دی. اب میرے سرکار کو غصہ آ گیا، فخرجا یجر رداءہ، میرے سرکار اس قدر غضبناک ہوئے، حدیث میں لکھا ہے کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے اور اتنی جلدی جلدی اس بدبخت کا جواب دینے کے لیے چلے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ چادر بھی زمین پر لٹک رہی تھی اور سرکار اس انداز میں چل رہے تھے. صحابہ کرام نے اس چیز کو جج کیا اور سرکار کے پاس صحابہ کرام جمع ہو گئے تلواریں لے کر اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آپ پر کوئی مشکل وقت ہے، آپ حکم دیں. صحابہ نے جذبے کا اظہار کیا کہ اگر آپ یہ فرما دیں کہ ہم اپنی ماؤں کو بھی گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کاٹنے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ کا حکم جاری ہونا چاہیے. میرے سرکار نے وہاں تو کچھ نہیں کہا، منبر پر تشریف لے کر آئے. تو اب سرکار نے راز فاش کیا، واضح کیا لوگوں پر، اور صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام اتنے غصے میں کیوں ہیں. میرے حضور نے آتے ہی لوگوں سے فرمایا کہ میں کون ہوں. صحابہ کرام سے پوچھا من انا، صحابہ نے عرض کیا انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا نام ولیکن من انا، لیکن بتاؤ میں کون ہوں. میرے سرکار اب ذاتی حیثیت کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے درجات بلند کیے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ ہونا تو ہے ہی ہے، لیکن سرکار نے اپنے نسب کے پیش نظر اپنا تعارف پیش کرنا آگے سرکار نے بیان فرمایا. تو انہوں نے صحابہ کرام فرماتے ہم نے کہا کہ انتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. تو سرکار کا یہ شجرہ نسب بیان کیا. تو میرے سرکار نے فرمایا اب سرکار کی بات سنیے. سرکار نے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اختیارات عطا فرمائے، اب سرکار نے وہ بیان کرنا شروع کر دیے. اے سرکار کے اختیارات کو چھیننے والو، سنیے سرکار کی حدیث پاک. سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں محمد مصطفیٰ ہوں گا. وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ، جس کا وہ ہستی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر کھولی جائے گی، وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہوں. اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. وَأَوَّلُ مَن يَنْفُدُ التُّرَابُ، جس سے مٹی کو ہٹایا جائے گا، ان راسی یعنی قبر سے، قبر کھولا جائے گا، وہ میں ہی ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اور آگے سرکار نے اب اس بدبخت کا جواب دیا. میرے سرکار نے فرمایا کہ ما بالو اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یزعمون انا رحمی لا تنفع، کہ میرا جو اپنے پیاروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے وہ قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا، ان کو نفع نہیں دے گا. ارے دوستو سنو، میرے سرکار نے آگے کیسا واضح فرمایا لیسا کما زعمو، جیسے انہوں نے میرے بارے میں گمان کیا بالکل ایسا نہیں ہے. انی لا اشفع، میں شفاعت کروں گا. اور آگے فرمایا
व उशफ़ाउ, मेरी शफात कबूल की जाएगी, हत्ता इन्ना मन अशफ़ाउ लहू फ़यशफ़ाउ। मेरे सरकार ने और इख्तियारात का इजहार फरमाया। मेरे सरकार ने फरमाया मैं हूं जिसकी शिफात मैं कर दूंगा क़यामत के दिन, तो अल्लाह ताला उनकी भी शिफात कबूल करके उनको भी हुक्म इरशाद फरमाएगा, इजाज़त अता फरमाएगा कि ये भी शिफात करें, तो अल्लाह ताला उनकी भी शिफात कबूल करके दोज़खियों को निकाल के जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ये सरकार के गुलामों की शान मेरे सरकार ने बयान फरमा दी है। मेरे सरकार ने फरमाया कि अब जब सरकार फरमाते मेरे गुलामों की ये शान होगी कि दोज़खियों को निकाल के जन्नत में लेके जाएंगे, तो जब मेरे इख्तियारात खुल के सामने आ जाएंगे, हैरत वाला जुमला पढ़ने लगा हूं। मेरे सरकार ने फरमाया हत्ता इन्ना इबलीसा ला यततावलु फी शफाते, के इबलीस भी मेरी शिफात की तरफ देख रहा होगा, वो भी हाथ पांव मारता होगा कि मुझे भी आज शिफात मिल जाए कमली वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी शान हो जाएगी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये हदीस पाक मुस्तदरक इमाम हाकिम ने भी ये कुछ अल्फाज ये अपने ये मुस्तदरक शरीफ में बयान फरमाए हैं। ये देखिए मुस्तदरक शरीफ की हदीस पाक है, इसमें मेरे सरकार का यही फरमाने वाली शान कि जब सरकार क़यामत के दिन अपने दराजात बयान फरमा रहे होंगे, तो इस हदीस पाक का नंबर है 4241। तो यही हदीस पाक लिखने के बाद इमाम हाकिम बयान फरमाते हैं हाजा हदीसुन सहीहुल असनाद, ये हदीस पाक की सनद बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ज़रा गौर करना चाहिए, हदीस पाक का वो हिस्सा जो इब्तिदाई इस्लाम में है उसके अहकामात और हैं, जो सरकार को तरक्कियाँ मिली हैं, दराजात मिले हैं, उसके अहकामात और हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं आखिर में एक और वाज़े करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में सूरह आराफ आयत पाक नंबर 188, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, कि ऐ लोगों सुन लो, मैं तो अपनी जान का भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। तो ये तो जुमला बयान किया जाता है, तो अगली हकीकत क्यों नहीं बयान की जाती कि सरकार ने फरमाया इल्ला माशा अल्लाह, हाँ मैं ज़ाती तौर पर तो क़यामत के दिन कुछ नहीं कर सकूंगा इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन जब अल्लाह ताला मुझे अता फरमा देगा ये अलग बात है। तो प्यारे दोस्तों, वाज़े तौर पे इल्ला माशा अल्लाह में बयान हो गया कि जो पिछली चीज़ आ रही है अगली चीज़ इसके मुतजाद है। अगर सरकार ने फरमाया मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो इल्ला माशाअल्लाह, हाँ अल्लाह के देने से इख्तियार मेरे पास आ जाएगा। और वो इख्तियार मेरे सरकार ने बयान फरमा दिया है कि मैं हूँ, मेरे गुलाम भी क़यामत के दिन अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को दोज़ख से निकाल के जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला हमेशा हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।